اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی لیکچر نمبر 9 ہے، آیت نمبر 47 to 54 بیان ہوگی اور اس کی مختصر سی تفسیر بیان کی جائے گی۔ جو آج کی آیات ہیں موجودہ، ان کا سابقہ آیات کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، چونکہ پچھلے پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود ان کو مخاطب کر کے متعدد باتیں کی۔ پہلے تو ایمان لانے کا کہا کہ ایمان لے کے آؤ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چند چیزیں جو ان کے اوپر احسان کیے تھے ان کو یاد دلایا۔ اس کے بعد کہا کہ پھر نماز کی طرف آ جاؤ، پھر اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اس کے بعد نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر ایک تاکید بیان فرمائی جو کہ آج ہماری موجودہ آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب چونکہ یہ آیت آئی ہے، اس کے اندر متعدد چیزیں ہیں کہ یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب کیا اور ان کو یہ پروٹوکول دیا کہ دوبارہ ان کو کہا کہ تم یاد کرو وہ احسان، یعنی ایک بار پھر تاکید فرمائی۔ پچھلی بھی آیات آئی تھی، اس کے اندر کہا کہ یاد کرو وہ احسان جو ہم نے تم پر کیا، تو یہاں پہ دوبارہ ایک مرتبہ کہا وہ احسان وہی ہے کہ فرعون سے نجات دی، پھر اس کے بعد سمندر کے اندر 12 رستے جاری کر دیے اور سارے کے سارے 12 گروہ سمیت اندر گئے، اور اس کے بعد فرعون پیچھے سے آئے تو وہ غرق ہو گئے، یعنی فرعون سے نجات۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم یعنی ان قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات نازل کی اور وہ رحمت بن کے آئی۔ یہ یعنی کہ چند احسانات یاد دلوائے، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب وہ فضیلت، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے لیے فضیلت تھی۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے اس آیت کو لے کے کہ یار سب سے زیادہ فضیلت تو اس امت کی ہے، ہم تو سارے علماء بھی یہ بیان کرتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سب سے بہترین امت یہی ہے۔ تو جس طرح وہ ناسخ اور منسوخ والی بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک آیت ہے سورۃ آل عمران کی 110، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فرمایا تم میں سب سے بہترین امت تم ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، یعنی ہمیں مخاطب کرتے، نبی علیہ السلام کی امت کو مخاطب کر کے ہمیں بہترین امت قرار دیا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے سمجھ لے جب ایک نص آ گئی تو پچھلے اس دور کے اندر یعنی باقی سب امتوں میں وہ افضل تھے، لیکن اس دور میں اب ہماری امت یعنی نبی علیہ السلام کی جو امت ہے وہ سب سے زیادہ افضل ترین امت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اب یہودیوں کو مخاطب کر کے یعنی کہا کہ اے بنی اسرائیل، قیامت کے اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، یعنی کوئی مسلمان بھی اگر کسی کافر کی چاہت رکھے گا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے تو اللہ نہیں بخشے گا۔ اگر ایمان لے کے آنا ہے تو جب تک یہ سانس چل رہی ہے ایمان لے آؤ، تمہارا قابل قبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر جب تک یہ سانس چل رہی ہے تم ایمان نہیں لے کے آتے تو تمہارا ایمان بالکل مرنے کے بعد بالکل قبول و منظور نہیں، کہ کل قیامت والے دن جب تم اجر دیکھو، مسلمانوں کو عروج پہ دیکھو، تو پھر تم کہو کہ کاش، پھر تمہارے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور کوئی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کے لیے تمہارے نزدیک نہیں آئے گا اور وہ کسی کام کریں۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو تو کہو کہ تھوڑے بہت ہمارے پیسے لے لو، وہاں پہ پیسوں کا کوئی زور چلے گا نہیں، معاوضہ لے لو، تو معاوضہ لے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، بلکہ پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ کافر کے بارے میں قطعی طور پہ ہے
کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اور اس کے بارے میں ہمیں بھی یہی حکم ہے, شرعی حکم بھی یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے, جتنا مرضی گہرا تعلق تھا, اس کے بارے میں ہم دعائے خیر نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے شرعی حکم ہے. اس کے بعد اسی آیت کے تحت ایک یہ بھی چیز ملتی ہے کہ بعض لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے شفاعت کریں گے, حفاظ شفاعت کریں گے, علماء شفاعت کریں گے, تو چند ان کی خدمت کر کے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم شفاعت حاصل کر لیں, تو یہ کام نہیں ہوتا. بلکہ اسی کے تحت یہ بالکل اسی طرح ہے کہ شفاعت کی امید پر بندہ گناہ کرے. اب یہ ہمارے اوپر یعنی کہ فٹ ہوتی ہے یہ چیز کہ شفاعت کی بندہ امید لے کے پوری زندگی بندہ سوچتا رہے کہ یار اب ہم شفاعت ہمیں مل جائے گی تو لہٰذا ہم گناہ کریں. تو یہ گویا اس طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ کو بہترین ڈاکٹر مل گیا, بہترین طبیب مل گیا, اس کے بعد آپ زہر کا پیالہ پی لیں. یعنی آپ کو یقین تھا نا کہ شفاعت ہو جائے گی, تو اس کے بعد آپ ساتھ ہی گناہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو ایسا ہڈیاں جوڑنے والا ماہر طبیب, ماہر ڈاکٹر مل جائے, اس کے بعد آپ جا کے گاڑی کے آگے آ کے میاں جی مار جائیں, یعنی کہ اپنا آگے جا کے اس کی ٹکر لگے, ٹکر جو ہی لگے تو ہڈیاں چورا چور ہو جائیں. بندہ کہ نہیں یار ایک شخص تو تھا جو ماہر طبیب تھا. تو یہ اس طرح ہی بندہ جب سوچے گا تو پھر اس کے اوپر ہم یہ دلیل دیں گے, یہ باقاعدہ جواب دیا جائے گا کہ ماہر ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے بندہ جب زہر نہیں پیتا, تو شفاعت والے اگر لوگ موجود ہیں تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی والا عمل کریں, خالی ان پر صرف اپنے آپ کو بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. باقی یہ برحق ہے کہ شفاعت ہوگی, اس پر انکار نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس کے بعد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اب فرعونیوں کا یعنی پیچھے جو حضرت بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وہ سارا کا سارا اجمالی طور پہ, یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ میں نے آج 1.5 گھنٹے کا بیان کرنا ہے اور اس میں یہ نکات ہیں, یعنی 4 سے 5 کی عقیدہ توحید بیان ہوگا, عقیدہ رسالت بیان ہوگا, نماز کے فرائض بیان ہوں گے, یہ چیز بتا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اسی طرح بتایا کہ ہم نے احسان کیے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی طور پہ تفسیر کے ساتھ اب ایک ایک احسان یاد کروائے گا اور وہ بتائے گا کہ حضرت صاحب ہم نے یہ احسان کیا تھا بنی اسرائیل پر, یعنی یہودیوں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, ہم نے ان پر کون کون سے احسان کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک ایک کر کے تفصیلی طور پہ بیان فرمائے گا. اور وہ یہی ہے کہ فرعونی کیا کیا کرتا تھا. فرعون کی حکومت کے اندر یہ بھی چیز تھی کہ وہ انتہائی محنت و مشقت والا کام کروایا کرتا تھا. جن کی بڑی بڑی عمر ہو چکی تھی, تفسیر کبیر کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ ان کے ساتھ بڑی بڑی چٹانیں ہوا کرتی تھی پہاڑوں کی, اس کے اندر جا کے محنت مزدوری کروانی, پھر ان کی گردنیں کمریں یعنی جو کمر تھی وہ بھی زخمی ہو جاتی تھی, اور پھر رات کو شام کو تب تک چھٹی نہیں دینی یعنی دکانداروں کو جب تک ان سے ٹیکس وصول نہ کر لیا جائے. اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تھا, یعنی کوئی بندہ ماڑا ہوتا ہے, بندہ غریب ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب کل لے لینا, تو وہ اسے جبرن یعنی زبردستی اس سے پھر وصول کیا کرتے تھے, اتنی سختی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات نہیں دی, یاد کرو. یعنی اب یہ جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ بھی بات یاد رکھیے گا, یہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کے جو دور کے یہودی ہیں ان کو مخاطب کر کے ہو رہی ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہم نے اتنے احسانات کیے, تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان احسانات کو دیکھتے کلمہ پڑھ لو, پھر تم کلمہ پڑھو گے تو میں تمہیں جنت دے دوں گا, تم اپنا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو ان کی طرف یعنی کہ یہ بات منسوب تھی جو نبی علیہ السلام کے دور کی ہیں, یہ اس دور کی بات نہیں ہو رہی, اب یہ یاد کروایا جا رہا ہے. اس کے بعد اب فرعون کا اسی کے تحت مختصر سا تعارف آتا ہے کہ جس طرح فارس کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کو کہا جاتا تھا کسرا کا بادشاہ, یعنی کسرا ہم بولے نا کسرا کا بادشاہ, تو گویا ایسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ فارس کا بادشاہ ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جو اگر بندہ کہتا ہے کہ یار کیسر کا بادشاہ, تو کیسر کے بادشاہ سے مراد ہے یعنی کہ روم کا بادشاہ, یہ بات ذہن نشین رکھ لینی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حبشہ ایک علاقہ ہے, اس کے اندر جو جب بادشاہ کوئی بیٹھتا تھا نا تو اس کو نجاشی کہا کرتے تھے, یعنی اس کا نام نہیں ہوتا تھا نجاشی, لیکن جب وہ بیٹھتا تھا جو بھی آئے گا, یعنی آج یہ آیا کل کو یہ آیا, تو ان سب کا نام نجاشی ہی پڑے گا, اور اس کا لقب ڈال دیا جاتا تھا.
اسی طرح قبطی اور امالیکہ قوم کی طرف جو مصر کی طرف موجود تھی، اس میں جب کوئی تخت پہ بیٹھتا تھا تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ہمیں تو یہاں بڑی چڑ ہے نا فرعون نام سے، اور یہ واقعے میں ہے بھی، کیونکہ ہم جب بھی فرعون کا ذہن کے اندر کنسیپٹ لے کے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی آتا ہے۔ فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کا اصلی نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، یہ اس کا اصلی نام ہے، لیکن جو تخت پہ آتا تھا اس کو وہ فرعون ہی کہا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ کنسیپٹ اتنا یعنی کہ اس کے بارے میں بیٹھ چکا ہے کہ ہم اگر آپ کو بتائیں بھی نا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ فرعون فرعون فرعون، اس کے علاوہ ہم یہ نام نہیں لے سکتے کہ ولید بن مصعب اس کا نام تھا۔ اور اس شخص نے 400 سال زندگی پائی ہے، اور یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ 400 سال کے اندر کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسی اتنی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، اتنی ڈھیلی تھی۔ یہ جو بندہ سوچتا ہے نا کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بندہ کہتا ہے یار میں نماز پڑھتا ہوں تو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ میری بات یاد رکھیے گا، نقصان آزمائش مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ملتا ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ جس کے اوپر 40 دن تک مصیبت نہ آئے، آفت نہ آئے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسی پر آزمائش دیتا ہے جو بندہ برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے، جو بندہ برداشت ہی نہیں کرے گا اس کے اوپر کس طرح آئے گی۔ تو یہاں پہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے اندر بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ کی مانند ایک چیز آئی، اور وہ رات کو خواب کے اندر سیدھی آئی، اور اس نے قبطی جتنے بھی موجود تھی، جتنی قبطی کی قوم، ان سب کو جلا دیا۔ تو صبح وحشت دے انداز کے ساتھ اٹھا اور اس نے سوچا کہ یار یہ مجھے خواب بڑا عجیب سا آیا، تو اس کے اندر کیا یعنی کہ معاملہ ہے۔ سارے تعبیر والوں کو بلایا جو تعبیرات کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد کاہنوں کو بلایا، بڑے بڑے جادوگروں کو، کہا کہ یار یہ میرا مسئلہ حل کرو، میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ کی مانند کوئی چیز آئی ہے اور اس نے قبطی قوم کو سارا جلا کے راکھ کر دیا۔ تو اس کاہنوں نے کہا کہ اس سلطنت کے اندر جدھر تو ہے یہاں پہ ایک بنی اسرائیل کی قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا تیری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس نے اب اعلان کروا دیا، مشقت میں ڈالا، کتنے یعنی بچہ بھی پیدا ہی ہو تو اس کو ذبح کر دو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت یہ چلائی کہ اب جب وہ ذبح کرتے جا رہے تھے تو قدرت کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ اس قوم کے بوڑھے بڑے جلدی قتل ہونے لگے، یعنی کہ فوت ہونے لگے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بچوں کو بھی قتل کروا رہا تھا۔ اب جب دونوں کام ہوئے تو سارے لوگ سامنے آگے، قبطی کے جتنے وزیر تھے وہ سارے کے سارے بیٹھے کہ اے بادشاہ، اے فرعون، اب یہ تو اس طرح معاملہ ہو رہا ہے کہ ہماری قوم نسل بالکل رک رہی ہے، بچیاں زندہ چھوڑ رہے ہیں ہم، اور لڑکے سارے مارتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ حل نکالنا پڑے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ 1 سال ایسا رکھو کہ جس کے اندر بچوں کو قتل کیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس سال بچوں کو چھوڑ دیا گیا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ پیدا ہوئے، اور جس سال یعنی بچوں کو ذبح کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس کا جو مکمل تفصیلی واقعہ ہے وہ چونکہ سورۃ القصص کے اندر آئے گا، پہلے رکوع کے اندر، ہم انشاءاللہ اس وقت اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ وہاں پہ سنیں گے۔ فی الحال اس آیت کے تحت اتنا ہی واقعہ، جب وہاں پہ آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں تفصیلی طور پہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت دی قدرت کے تحت، اس سال جس سال یعنی ذبح کیا جاتا تھا، یعنی یہ ساری کی ساری مشقتیں، یعنی جس سال ذبح ہو رہے ہیں اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جس سال نہیں ہو رہے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام آئے۔ تو یہ ساری مشقتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کے دور کے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اب اتنا بڑا معاملہ تھا، یعنی بچے ذبح ہو رہے ہیں، آپ سوچیں کہ ابھی کسی کا بچہ پیدا ہو اس کو پکڑ کے اسی کے سامنے ذبح، آسان کام ہے یہ برداشت کرنا، یہ سوچنا۔ ہمارا تو یہ ہے کہ بچہ رات کو چارپائی سے گر جائے تو باپ کو پوری رات نیند نہیں آتی، اور یہاں پہ اگر اس طرح کا معاملہ چل پڑے تو پھر بڑی تکلیف دہ آزمائش تھی، لیکن اللہ نے اس سے نجات عطا فرمائی، لہٰذا اس وجہ سے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا تم کلمہ پڑھ لو، تمہارے آباء و اجداد کے لیے ہم نے اتنی ڈھیل چھوڑی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا
تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات اپنی قوم کو لیا اور دریا کی طرف چل پڑے۔ آگے جب پہنچے تو وہیں پہ فرعونیوں کے جو 7 وزیر تھے انہوں نے خبر دی، کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جا رہے ہیں، وہ تو اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں جو حق بجانب ہو چکی ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جا رہے ہیں۔ تو فرعون تو پہلے چاہتا تھا کہ میں ان ساری قوم کو قتل کروں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، تو وہ پیچھے پیچھے دوڑا، ساتھ میں اپنی قوم ساری بڑا لشکر لے کے تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ ٹھہرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، وہ پیچھے آ رہے ہیں، اے موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر فریاد کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی تو دریا کے اندر 12 رستے بالکل واضح طور پہ کھل گئی، اور ایسے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، دیوار کی مانند پانی سائڈوں پہ لگ گیا، اندر روشن دان بھی لگ گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا۔ تو جب وہ سارا کا سارا معاملہ ہوا، رستہ بالکل سکون دے، وہ سکون سے گئے۔ جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے بھی کیا کیا، فرعونیوں نے دوڑ کے بیچ میں چھلانگیں لگائی کہ ہم بھی اس رستے سے نکل جائیں گے جب بند ہو گیا ہے۔ تو وہ تو نکل گئے، لیکن جب وہ وہاں پہ جا کے دریا کے پار کھڑے ہوئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اصحاب سارے کے سارے، تو جب سامنے دیکھا تو وہ جو رستے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لہر کھول دی دریا کی، اور وہ سارا کا سارا لشکر ڈوب کے مر گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی عطا فرمایا، اور ساتھ میں حضور علیہ السلام کی جو قوم کے یہودی تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یاد کرو وہ احسان۔ پہلے وہ والا احسان بتایا کہ کتنی مشقت تھی فرعون کی طرف سے، ہم نے اس سے بھی نجات دی، پھر ہم نے اس سے بھی نجات دی کہ تمہارے پیچھے لشکر آ رہا تھا تمہیں چیر پھاڑ دینے، لیکن ہم نے پھر بھی تمہیں اس سے بھی نجات دی، تو لہٰذا آ جاؤ پھر حق کی جانب۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے اوپر ایک حدیث بھی بڑی پیاری ملتی ہے۔ اب چونکہ ایک یاد تھی، اب یہ یہاں سے ہمیں ایک اور ثبوت ملتا ہے کسی یاد کو تازہ کرنے کا۔ حضور علیہ السلام، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، نبی علیہ السلام یہودیوں سے ملاقات ہوئی تو یہودی وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ روزہ رکھا تھا انہوں نے 10 محرم کا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اس دن فرعونی لشکر سے نجات ملی تھی، وہ یاد تازہ کر رہے ہیں کافر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میری نسبت تم لوگوں سے زیادہ ہے، یعنی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے قریب نہیں ہو جتنا میں قریب ہوں، کیونکہ وہ نبی تھے اور وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ بندے تھے، تو لہٰذا میری نسبت زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگرچہ کافر کام کر رہے تھے، لیکن اگر کام ٹھیک ہو اور پھر یاد تازہ کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسند احمد کے اندر حدیث ملتی ہے کہ خالی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، یا ایک دن اگلے کا روزہ رکھ لو یا ایک دن پچھلے کا روزہ رکھ لو، 9-10 کو ملا لو یا 10-11 کو ملا لو، اس طرح رکھا کرو تاکہ تمہاری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ بات بالکل کلیئر ہوگی، پہلے یعنی کہ حکم ملا، پھر بعد میں علیحدہ علیحدہ کا بھی واضح طور پہ ہو گیا، مسند امام احمد کی حدیث کے مطابق۔ آگے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور فرمایا کہ تم واقع ہی ظالم تھے۔ اب یہاں پہ اس طرح واقعہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ہاں درخواست کی کہ یا رب العالمین کوئی صحیفہ، کوئی کتاب نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن پہلے مقرر کیے، پھر ساتھ ہی سورۃ الاعراف کے اندر اس کا بھی ذکر آئے گا، تب انشاءاللہ تفصیلی طور پہ بیان کیا جائے گا۔ تو ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ سورۃ الاعراف کے اندر بھی یہ واقعہ ملتا ہے اور یہاں پہ بھی فرمایا کہ 30 دن پہلے مقرر ہوئے، پھر ساتھ ہی کہا کہ 10 دن اور مقرر کر لو، ٹوٹل ہو گئے 40 دن۔ 40 دن کی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رہے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کے گئے۔ اب وہ وہاں پہ چلے گئے واپس کوہ طور پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تو جب وہ تورات نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو دوسری جانب حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہ ابھی چونکہ نائب بنے تھے، تو انہوں نے دوسری قوم، ایک سامری جادوگر وہاں پہ کھڑا ہوا اور اس نے کیا کیا، پیچھے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچڑا اختیار کیا
اور وہ گویا ایسے اس کی عبادت کرنے لگ گئے سارے کے سارے. اب وہ سارے عبادت کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر تھا 12,000 ساتھی کا، وہ صرف حق پر جانب رہا. باقی سارے کے سارے اس جادوگر کے پیچھے لگ گئے اور سامری کے سامنے یعنی کہ وہ جو بچڑا تھا اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، عبادت کرنا شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی کتاب لے کے آئے تو آتے ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف دیکھا، یہ کیا معاملہ؟ سارے کے سارے اتنا بڑا لشکر یعنی فرعون سے جب نجات ملی تھی تو بڑے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ چکے تھے کہ یہ حق پر جانب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. تو جب انہوں نے یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھا تو کہا اتنا بڑی قوم، 70,000 افراد، اتنا بڑا یعنی فگر آپ ذرا سوچیں 10 بندے تیار کرنے ہو تو کتنا مشکل ہے. 70,000 افراد اس جادوگر کے پیچھے لگ گئے اور عبادت کرنا شروع کرتے. تو تعداد کے ساتھ متعین نہیں ہوتا کہ کوئی حق پہ ہے یا نہیں. حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، حق وہی ہے جو واضح ہے، مبین ہے بالکل. تو جب اس نے بہکایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، یا رب العالمین اب اس کا حل کیا ہے؟ ان کو دوبارہ آمادہ کیا، توبہ کے بارے میں بات کی. تو ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تو فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد کہ تم نے شرک کر ڈالا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معافی عطا فرمائی. لیکن معافی اب آگے آ رہی ہے، یعنی مرتد شخص کی وہی سزا ہے. جو بندہ شرک کرے گا پہلے پھر بعد میں اپنا آئے تو اس کی جو سزا ہے وہ واقعے میں آگے بیان ہو رہی ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جو فرقان ہے اس سے مراد ایک قول کے مطابق تورات ہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات عطا فرما دی تو یہ عطا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم حق اور باطل کے اندر فرق محسوس کر لو. اس کے بعد آخری آیت جو کہ ہماری آج کی ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو، دوبارہ انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. فرمایا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. اب اس آیت کے تحت بالکل مختصر سی تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے. وہ اس آیت سے ثابت ہو. اب وہ کس طرح معافی اس طرح نہیں ملی تھی کہ ہاتھ اٹھا کے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ اب انہوں نے بار بار کثرت کے ساتھ پہلے بھی معجزات دیکھ چکے تھے، سارے کے سارے وسیع معجزات، فرعون سے نجات ملی، 12 رستے کھلے، تھوڑے معجزات تھے کہ ہمارے سامنے تو ایک ہو تو ہم لوگ تو اسی وقت یعنی اگلے بندے سے قائل ہو جاتے ہیں. تو نبی نے جب معجزہ دکھایا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، پیچھے انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، شرک کرنا شروع کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی. اور صبح سے شام تک لوگ کٹتے رہے، توبہ کی تھی انہوں نے، یہ نہیں کہ نہیں، صبح سے شام تک کٹتے رہے. اور اس کا فگر جو بیان ہے 70,000 افراد کو ان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے اس جادوگر کے پیچھے لگ کے بچڑے کی پوجا نہیں کی اور وہ کاٹا. اور اس کو بتایا کہ وہ چونکہ چپ کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے تو لہٰذا یہ اگر مجرم اپنی سزا کو قبول کرتے ہیں تو یہی ان کے حق میں توبہ ہے اللہ کی طرف سے. یعنی اگر اپنے آپ کو یہ کاٹنے دیتے ہیں، ذبح ہونے دیتے ہیں، تو یہی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے توبہ ہے. تو وہ سارے کے سارے پھر تیار ہوئے، انہوں نے اپنی اپنی جانیں پیش کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بخش دی. لیکن یہ ہے کہ 70,000 لوگ کٹے تو پھر بخشا ان سارے کے سارے جنہوں نے عبادت کی تھی، شرک کیا تھا. تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پہ جو چیز ہم نے آیات کے اندر بیان کی ہیں اس کا تعلق
ہمارا آیات ربانی کو بیان کرنا ہے اور حق کو واضح کرنا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی معاملہ کیا ہے، پہلے یہودیوں کا پورا نبی علیہ السلام کے دور والوں کو اجمالاً بیان کیا، پھر آگے تفصیلاً بیان کیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔